نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی، جن میں کوئٹہ، اسلام آباد، وزیرستان، دیر، کراچی، بنیر، مردان، ٹنڈولہ یار اور دیگر مقامات شامل ہیں۔ لہذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک 1447 ہجری 19 فروری 2026 بروز جمعرات کو ہوگی۔ الحمدللہ اہل اسلام کو اور اہل پاکستان کو رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو، مبارک ہو۔ اللہ نے یہ مہینہ جو قرآن کا مہینہ ہے وہ ہمیں عطا کیا ہے، اور اب تعالیٰ کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس مہینے میں قرآن کریم کو، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر کیا گیا تھا تاکہ تم متقی ہو، اور اللہ تعالیٰ اس میں پرہیزگاری کو دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو یہ تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار، کہ جس کا پہلا عشر رحمت ہے، دوسرا عشر مغفرت ہے، اور تیسرا عشر جہنم سے آزادی اور خلاصی کا ہے۔ میں آج اہل اسلام کو اور اہل پاکستان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، اور یہ رحمتوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہم رمضان کا احترام کریں۔ رمضان کا جیسے آج ہم سب مل کر استقبال کر رہے ہیں، اور رمضان المبارک کا احترام ہم سب پر لازم ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کریں، کیونکہ رب تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، اور وہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، لوگو جب تم مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں، تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملا ہے، اور اسی مہینے میں اللہ نے یہ وطن پاکستان جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی 27ویں کی لیلۃ القدر کی رات میں۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، جہاں اپنے لیے دعا کریں، جہاں اپنی فیملی کے لیے دعا کریں، جہاں اپنے خاندان کے لیے دعا کریں، وہاں اس پاکستان کے لیے، پاکستان کی وحدت کے لیے، عالم اسلام کی وحدت کے لیے ہمیں دعا کو کرنا ہے، اور ایک یونٹی اور ایک وحدت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ یہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کو کمانے کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ آپ سب حضرات نیکیاں کمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، آج ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں مبارک مہینہ رمضان المبارک کی صورت میں پھر عطا کیا ہے۔ اللہ تو ہمیں رمضان کی برکتیں، رحمتیں، وسعتیں عطا فرما۔ اے اللہ، تیرا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے پھر ہمارے اس ملک کو، ہمارے اس عوام کو، اس ملک کو
ایک روزے پر پھر اکٹھا کیا اور پوری ملک کو ایک وحدت عطا کی ہے. ہم اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اے رب کریم اپنا کرم فرماتے ہوئے یہ جتنے بھی رویت ہلال کمیٹی کے بزرگان ہیں، علماء ہیں، عمائدین ہیں جو اس وقت اس اسٹیج اور پلیٹ فارم پر موجود ہیں، دور دراز کے علاقوں سے یہاں پر تشریف لے کر آئے ہیں، اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے اس فیصلے کو قبول فرما لے. اے اللہ جس طرح ہم نے علماء سے رابطے کیے خیبر پختونخوا کے اور پاکستان کے، اور ایک خوبصورت آج کا یہ فیصلہ شہادتوں کی بنیاد پر، شریعت اور شہادتوں کی بنیاد پر کیا گیا اتفاق رائے سے، اللہ تو اس کو قبول فرما لے اور ہمیشہ ہمیں اسی طرح وحدت کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. اے رب کریم اپنا کرم فرما دے، اپنی رحمت فرما دے. اے اللہ یہ رحمتوں کا عشرہ شروع ہو گیا ہے، اللہ اس میں ہمیں رحمت عطا فرما، اپنی برکتوں سے، اپنی وسعتوں سے ہمیں مالا مال فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جو کچھ بھی ہیں تیرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے. سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب غریبوں کی غربتیں دور فرما، سب بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما. اے اللہ ہمارے افواج پاکستان کے شہداء، ہمارے سانحہ جو اسلام آباد میں ہوا ترلائی کے مقام پر، اور وہاں کے جو شہداء، یا اللہ ان کو باجوڑ کے اندر جو شہداء، ان کو یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ جو زخمی ہے ان سب کو صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما. اپنی بلوچستان کے اے رب کریم جو شہداء ہیں ان کی مغفرت فرما، ہماری فورسز کے شہداء ہیں ان کی مغفرت فرما. اے رب کریم اس دہشت گردی سے، انتہا پسندی سے اس ملک پاکستان کو نجات عطا فرما. اے اللہ ہماری حکومت، ہماری افواج، ہمارے سیکورٹی ادارے اس ملک پاکستان کے امن کے لیے، تحفظ کے لیے جو کردار ادا کر رہے ہیں، اے رب کریم اسے قبول فرماتے ہوئے اے اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرما، کامرانی عطا فرما. اے رب کریم آج جو ہمارا میڈیا یہاں پر موجود ہے اور اس کے ذریعے پورا پاکستان ہماری دعا میں شریک ہے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما، ان سب علماء کے آنے کو جزائے خیر عطا فرما، چاہے وہ مرکزی ہیں، چاہے وہ زونل ہیں، اور پورے پاکستان میں، لاہور میں، کوئٹہ میں، کراچی میں، اسلام آباد میں جو ہماری زونل کمیٹیاں بیٹھی، اللہ ان کو سب کو جزائے عظیم عطا فرما. اور جن جن لوگوں نے شہادتیں ہمیں دی اور ہم تک ان تمام شہادتوں کو پہنچانے کا وہ ذریعہ بنے، اللہ ان سب کو جزائے عظیم عطا فرما. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ سوڈان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، عالم اسلام کو وحدت عطا فرما. اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ارض الحرمین شریفین کی حفاظت فرما، اور ہماری ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہوئے میرے اس پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو ہر اندرونی برونی خطرات سے محفوظ فرما، میری افواج کی حفاظت فرما، میرے سیکورٹی اداروں کی حفاظت فرما، میرے سپہ سالار کی حفاظت فرما، اور اپنے کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما. اور اے اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت اور زیارت رسول وسلم کی بار بار حاضری کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمدهم وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمین. آمین.